أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، جب کسی بندے کو توفیق نصیب فرماتا ہے تو اس کو دین کا علم سیکھنے کی سعادت نصیب کرتا ہے. خدا کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی محبت، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر مختلف انداز میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. کبھی اپنی تعلیمات کو اخلاق کی صورت میں بیان کیا ہے، کبھی خدا نے تعلیمات کو عبادتوں کے ذریعے سے، احکام کے ذریعے سے، کبھی نصیحتوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، مختلف انداز میں خدا متعال نے انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے. جو اصلی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. جب آپ یہاں اس دنیا میں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اپنی زندگی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، کام کاج کرنا ہے. تو کچھ لوگ اگر ہوشیاری سے کام کرتے ہیں تو یہی زندگی جو وہ گزار رہے ہوتے ہیں، خود بھی مطمئن ہوتے ہیں، معاشرے کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا لیتے ہیں. لیکن سب اتنے خوش قسمت نہیں ہو پاتے، سب اتنے ہوشیار نہیں ہو پاتے اللہ کی ہدایت کے اوپر چلتے ہوئے یہ ساری کامیابیاں لے لیں. تو کچھ لوگ کچھ کامیابیاں لے پاتے ہیں، کچھ سے محروم ہو جاتے ہیں. نہیں معلوم کچھ لوگ دنیا کے پیچھے ایسے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں کہ بھئی ایک آخرت بھی ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہوگا. یہ سب ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. بحمداللہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں یہ مجالس کا سلسلہ ایسا دیا ہے کہ ہمیں مستقل کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہے. مستقل ہمیں اللہ کے دین کی ہدایت سے
پتہ چلتا رہے کہ بھئی زندگی میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن ایک خطرہ پھر بھی ہم لوگوں کو بھی لگا ہوا ہے، ایک خطرہ دینداروں کے لیے ہوتا ہے، وہ خطرہ ہمارے اوپر بھی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے بھی اس بات کو احساس کیا ہوگا کہ اگر ہم کوئی کام نیا نیا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کے اندر دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اور بڑے ذوق و شوق سے، بہت جوش و جذبے سے انسان اس کام کو کرتا ہے۔ کچھ عرصے تک اگر اس کام کا رزلٹ، نتیجہ اسے ملتا رہے تو اس کا شوق باقی رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ سلو ہو جاتا ہے، نتیجہ تھوڑا سا کم پڑ جاتا ہے، تو انسان کا شوق بھی تھوڑا سا کم ہونے لگتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ جو لوگ وزن کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ مثلاً کوئی ڈائٹ لیتے ہیں، شروع میں چند گرام کم ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہماری کوشش سے کم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اسپیڈ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، پھر دل دبے ساجتہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کہاں مشکل میں پھنس گئے، کر بھی رہے ہیں، وزن بھی کم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایکسرسائز بھی ایسے ہی ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے ہمارے دین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے لگتا ہے۔ کچھ دن نماز پہ توجہ دیتے ہیں، اس سے مزہ آتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں نہیں اب وہ بات نہیں رہی۔ اچھا وہ بات کیوں نہیں رہی؟ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، چیزوں کا عادت بن جانا۔ یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے، انسان کے اندر ایک کوالٹی ہے، بڑے مشکل کام عادت کے ذریعے سے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی انسان سے کہیں مثال کے طور پر ہر روز صبح 5 بجے اٹھیں، تو کسی کے لیے اتنا مشکل ہوگا، اٹھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کسی کو عادت پڑ جائے، بہت آسانی سے اٹھ جائے گا، آسانی سے اٹھے گا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہی عادت جو انسان سے بہت مشکل کام آسانی سے کروا دیتی ہے، اس میں ایک مشکل بھی ہے۔ اگر کسی بہت اہم کام کو وہ عادتاً انجام دینے لگے تو پھر وہ اہمیت کھو بیٹھتا ہے، اس کا اثر ہونا کم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بہت ہوشیاری کرنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ عادت بن جائے۔ عادت بن جائے اس طرح سے کہ پھر ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں، جس کو معذرت کے ساتھ ایک عوامی جملہ استعمال کرتے ہیں، جیسے گاڑی آٹو پہ چل رہی ہے، بس کھڑے ہوئے، تکبیر کی، اور جب آخر میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہا تو یاد آیا کہ بھئی نماز ختم ہو گئی۔ یہ نماز گویا ہم نے آٹو میں پڑھ لی ہے، عادت پڑ گئی تھی اس لیے پڑھ لی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ساری ترکیبیں ہوتی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ ساری ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اور اس کے اندر ہماری اور آپ کی روح کے اوپر اثر بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں جو چند دنوں کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو بار بار نہیں دہرا سکتا، لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے سے شروع کیا تھا کہ نیت سے پہلے کیا کیا کرے۔ نیت سے پہلے استغفار کر لے، وقت کے امام کو پکارے، کچھ دعاؤں کو کہے، اپنے جو اعمال اس نے انجام دیے ان کو تھوڑا سا ریویو کر لے، اور اس کے بعد پھر نماز میں داخل ہو، کیسے کھڑا ہو، انگلیوں کو کیسے رکھے، ہاتھ کہاں پہ رکھے، کیا سوچے، جب کھڑا ہو تو کیا سوچے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوں، جب رکوع کرے تو کس طرح سوچے۔ یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوئی ہیں، اور چند دن پہلے شاید ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 1-2 باتیں اور عرض کرنی ہیں جو بہت اچھا اثر ڈال سکتی ہیں ہمارے اور آپ کی نماز کے اوپر، ہماری اور آپ کی عبادتوں کے اوپر۔ تو اب چونکہ اس سلسلے کی بس یہ 2 مجلسیں رہ گئی ہیں آج کو ملا کر، آج کے دن اور کل کے دن انشاءاللہ، تو کل آخری ہوگی یہاں پر، تو اب مجھے اس کو تقریباً وائنڈ اپ کرنا ہے، اس کو سب کو۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس اہم حصے کے بارے میں عرض کروں گا جس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا تحمل دکھا کر اس کام کو کرنا ہوگا تاکہ انشاءاللہ آپ کی جو روحانیت اور معنویت ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اس میں اور اضافہ ہوگا، اور کچھ لوگ پہلے سے ہی اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، اس میں اور زیادہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔
چلیے چونکہ اس بچے نے اپنی معصومیت کے ساتھ ایک نعرہ لگایا، اس لیے اس پہ بھی ایک پوائنٹ عرض کر دوں. آپ جب بھی نعرہ حیدری لگائیں امیر المومنین کی ذات کو ضرور سوچیں. ہم لوگ معمولاً نہیں سوچتے، نعرہ لگا دیتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں. اب درود میں 3 حقیقتیں ہیں: اللہ، نبی اور ان کی اولاد. ان کو سوچنا چاہیے. اس کے لیے میں نے اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ عادت رکھتے ہیں جسمانی وجود کے. ہمیں جسمانی وجود زیادہ آسان لگتا ہے توجہ دینے کے لیے. تو مثلا جب آپ درود بھیجنے لگیں تو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور جنت البقیع کو سوچ لیں. تو آپ جب درود بھیجنے لگیں تو پہلے جب کہیں گے اللہم، تو آپ مثال کے طور پر خدا کی ریپریزنٹیشن میں، نمائندگی میں خانہ کعبہ کو سوچیں، کیونکہ آپ نے خدا کو پکارا. یہ خدا اپنی صلوات بھیجتے کس پر؟ نبی پر. تو آپ مسجد نبوی کو سوچ لیں، اس گنبد کو سوچ لیں، اور اس کے بعد اور ان کی آل پر تو آپ جنت البقیع کو سوچ لیں. ذرا ایک مظلومیت کا پہلو بھی آپ اپنے ذہن میں لائیں گے کہ اولاد نے قربانیاں دی ہیں. اسی طریقے سے جب مثلا نعرہ حیدری لگائیں تو امیر المومنین کی ذات کو ضرور سوچیں. اور یہ وہ ذوات ہیں جن کے ساتھ یہ جو معمولی سا بھی رابطہ ہوتا ہے اس کا بھی روح پہ اثر پڑتا ہے، اس کا بھی روح پہ اثر پڑتا ہے. تو اب جب نعرہ ہے الحمدللہ موجود ہے تو اس کا آپ کے اور میری روح کے اوپر اچھا اثر پڑنا چاہیے. البتہ ہر وقت انسان نہیں کر پاتا، بعض اوقات دماغ سے نکل جاتا ہے، لیکن حتی الامکان جتنا میں اور آپ کر سکیں، خاص کر نماز کے اندر درود کے معاملے میں توجہ دیتے رہیں. اور مجالس کے اندر بھی ظاہر میں اور آپ عرض کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا وہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار تھا. تسبیح کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. ہمارے پاس مستند کتابوں کے اندر 1000 نافلہ رکعت کے برابر تسبیح کا ثواب لکھا گیا ہے. 1000 نافلہ رکعت. شہید، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، شہید ثانی نے اس روایت کو بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، جو ہم سارے طالب علم پڑھا کرتے ہیں. کوئی طالب علم اس کتاب کو پڑھے بغیر طالب علم بھی نہیں بنتا ہے ایک خاص لیول کے اوپر. تو اس کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ ہم چونکہ طالب علم لوگ ہیں، ہم لوگ دین سے وابستہ لوگ ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیوں ہے اور اس سے جو اثر ملنا چاہیے وہ اثر کیا اثر ہے. تو اس کا کچھ اثر مثال کے طور پر شاید کچھ اثر جسمانی ہوگا، کیونکہ بیوی نے کہا تھا اپنے والد سے کہ مجھے ایک خادمہ چاہیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم کو تسبیح دوں گا. تو ممکن ہے کہ جسمانی بھی کوئی اثر ہوتا ہو اس تسبیح کا، لیکن کم سے کم روحانی اثر تو یقیناً ہوتا ہوگا. روحانی اثر، اچھا وہ روحانی اثر کیا ہوگا؟ مثلا میری روح تازہ ہو جانا چاہیے اس سے، میری روح کو اس میں ترقی ملنی چاہیے. 1000 رکعت نماز کوئی پڑھے تو کتنی ترقی ملنی چاہیے؟ اتنی ترقی اس کو تسبیح میں ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ تسبیح پڑھیں کیسے تاکہ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے. ہم سب کو معلوم ہے نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اگر کوئی توجہ سے نہیں پڑھے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے. وہ فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس کو ہونا چاہیے. تو میں اور آپ تسبیح کیسے پڑھیں، یہ طریقہ کار مجھے کچھ عرصے پہلے سمجھ میں آیا. میرے خیال میں شاید 8-9 سال ہو رہے ہوں گے، 10 سال ہو رہے ہوں گے مجھے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا. تو میں نے اس کو بہت زیادہ لوگوں کو بتایا، عرض کیا کوئی لیکچرز وغیرہ کے اندر. تو میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے آج تک ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ اس طریقے پہ اس نے عمل کیا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ہوا. آج تک مجھے کوئی نہیں ملا ایسا، اور سب نے مجھے یقین دلایا کہ ہاں اس طریقے پہ عمل کرنے سے ایک معنوی فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے. تو چونکہ اس سلسلے مجالس میں ہم نے سوچا تھا کہ پریکٹیکل باتیں کریں گے، اور کافی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں جو آخری چند منٹس ہوتے تھے اس میں کم از کم. تو اس میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل سے عرض کروں. تو میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، تھوڑا سا اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. آپ بھی اسی سب کو سوچتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ، اور بیوی سے استمداد فرمائیے، بیوی سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ نصرت حاصل ہوگی. اس کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھنے لگیں اور بیوی کا نام لیتے ہیں تو ان سے مدد ضرور مانگیں اور ان سے نصرت ضرور طلب کریں کہ بیوی ہم آپ کے نام سے منسوب ایک کام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں وہ معنوی روحانی فائدہ نصیب فرما دیں.
جو آپ کی اولاد اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے۔ بی بی سیدہ کی ذات کے احترام میں ان کی عظمت کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اور ان کی مشکلات اور ان کے مصائب کی تسلیت ان کے فرزند امام وقت کے حضور عرض کرنے کے لیے درود بھیجے، محمد و آل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے بہت سخت ہے، بیوی کے نام میں احترام اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم اور نہیں سمجھ پائیں گے شاید ہم کہ ہمیں بیوی کے نام کے وقت کیسے احترام دکھانا چاہیے۔ واقعاً سخت ہے، وہ جن کے آنے پر رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہوں، کتنا احترام چاہیے، یہ واقعاً نہیں معلوم۔ بس یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں یہ کر سکتے ہیں کہ جب بیوی کا نام آئے تھوڑا سر کو جھکا لیں، تھوڑا ایک اشارہ کر لیں، کہیں سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھیں، احترام سے نظریں جھکا لیں، تاکہ یہ ہو کہ ہم اللہ کے حضور جب پہنچیں اور میدان حشر میں ایک لمحہ بیان ہوا ہے روایت کے اندر، میدان حشر کا ایک لمحہ روایت کے اندر بیان ہوا ہے کہ جب سارے خلائق جمع ہو جائیں گے، سب انبیاء، اولیاء، اوصیاء، فرشتے، انسان، سب اس موقع پر کوئی ندا دے گا اور کہے گا کہ سارے اہل محشر احترام دکھائیں چونکہ سیدہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی عظمت کا دن ہوگا، ان کی عظمت کا دن ہوگا۔ تو نہیں معلوم ہمیں کیسے احترام کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی ذات کے سامنے احترام دکھانا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ اپنی قبر میں، میدان حشر میں، آخرت میں ان کے وجود کی برکتیں ہمیں اور آپ کو اس کے صدقے میں نصیب ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ تسبیح میں جو دو تین باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں، اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں، کچھ دوست احباب نے مجھ سے یہ باتیں کئی دفعہ سنی ہوں گی اور ان کو میں تکراراً سنا رہا ہوں۔ جو انٹرنیٹ پہ ہمارے سننے والے ہیں انہوں نے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن پھر دوبارہ ان کو سنا رہا ہوں، تو جن کا وقت لگے گا ان سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن کچھ نئے دوست احباب بھی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنا ہوگا، جنہوں نے پہلے سے سنا ہوگا ان کو دوبارہ یاد آ جائے گا، تو یہ چند منٹس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضائع نہیں ہوں گے۔ تسبیح کو پڑھنے میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ کہ اسپیڈ کم کرنا، سب سے بڑا نقطہ اس وقت اس کو سٹارٹ دینے کے لیے وہ یہ کہ بھئی یہ جس تیزی سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اتنی تیزی اچھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں، مثلا اللہ لفظ عربی میں اس کو کہتے ہیں، جیسے اللہ ایک لفظ ہے، اکبر ایک لفظ ہے، صحیح، اللہ اکبر دو لفظ ہو گئے، تو آپ نے 34 دفعہ اگر اللہ اکبر کہنا ہے تو 38 الفاظ یہ ہو گئے، اور پھر آپ نے 33 دفعہ کہنا ہے الحمد للہ، الحمد ایک لفظ، للہ دو لفظ، 33 دفعہ آپ نے یہ بھی کہنا ہے تو 66 یہ ہو گئے۔ اسی طرح سبحان اللہ دو لفظ ہیں، ایک سبحان ایک اللہ، 66 وہ بھی ہو گئے، تو سب ملا کر 200 لفظ ہیں آپ کے پاس، 200 لفظ۔ اچھا، اس 200 لفظ کو آپ کتنے سیکنڈ میں کہتے ہیں؟ کتنے سیکنڈ میں؟ تو بھائی جو میں نے لوگوں کا معمولاً جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میں نے دیکھتا تھا، اپنی اسپیڈ دیکھتا تھا لوگوں کی، تو میں دیکھتا تھا 20 سیکنڈ میں۔ اچھا، اگر کوئی آدمی 200 الفاظ 20 سیکنڈ میں کہہ رہا ہو، اس کا مطلب یہ کہ ایک سیکنڈ میں 10 لفظ۔ اب تصور کیجئے جس اسپیڈ سے میں بول رہا ہوں، اگر میں اس کو ایک سیکنڈ میں 10 لفظ کی اسپیڈ سے بولوں، ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس اسپیڈ سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، بہت ہی نامناسب ہے۔ تو تھوڑا سا کر لیجئے، 200 لفظ ہیں، اگر آپ نے 200 لفظ کے اوپر 200 سیکنڈ لگائے تب بھی 3 منٹ 20 سیکنڈ لگے، صحیح، 4 منٹ بھی نہیں لگے۔ اچھا، 1000 رکعت عبادت کا ثواب چاہیے تو بھائی 3 منٹ تو لگاؤ، 2 منٹ 3 منٹ تو لگاؤ، کچھ تو وقت لگاؤ۔ اب البتہ یہ کہ آپ کو اور مجھے بعض اوقات لگتا ہے بہت وقت ہو گیا، نہیں، بہت وقت نہیں ہوتا ہے، شیطان دکھاتا ہے کہ بہت ہو گیا، ورنہ بہت ہوتا نہیں ہے۔ کل پرسوں کہیں تذکرہ عرض کیا تھا کہ بھئی قل هو اللہ 11 مرتبہ پڑھیں صبح کو،
تو مثلا کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، صبح آفس بھی جانا ہوتا ہے، آخر کتنا کیا کچھ پڑھیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، گنتے ہیں کہ قل هو اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی اگر 11 دفعہ پڑھیں گے، تو بھائی آپ کے خیال میں کتنی دیر لگنی چاہیے 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے میں؟ تو جیسے انہوں نے برادر نے فرمایا 1.5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ کوئی چیز ہے؟ تو آدمی کہیں ایسے ہی کھڑے ہوتا ہے، گلی میں کھڑے ہو جاتا ہے تو 15-20 منٹ گزار دیتا ہے، اپنے کہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے ایسے ٹائم گزار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا سورہ قدر اگر پڑھے، سورہ قدر ایک دفعہ پڑھنے میں 12 سیکنڈ لگتے ہیں، وہ بھی متوسط اسپیڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس طرح پڑھنے میں 12 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو بھئی اگر 10 دفعہ سورہ قدر پڑھ لے گا کتنی دیر لگ جائے گی؟ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے بہت دیر لگ گئی ہے۔ ان بچوں کو تھوڑا سا علیحدہ کر دو، ورنہ یہ تھوڑا سا بولتے رہیں گے اور ڈسٹربنس ہوتی رہے گی۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ شاباش۔ ان کا بیٹھنا بھی ضروری ہے اور نہ بولنا بھی ضروری ہے، اور بچے بیٹھے اور نہ بولے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی بڑا رکاوٹ بن جائے تاکہ یہ نہ بولے، ورنہ یہ بولیں گے ضرور۔ تو لیکن بیٹھنا بھی بہت ضروری ہے، یہ ہمارے بہت امپورٹنٹ کام ہے یہ ہمارے لیے۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ تھوڑا سا اسپیڈ سلو کر لیں۔ آپ اپنے ذہن میں سوچئے کہ بھئی آپ نے 2-3 منٹ لگانے ہیں۔ اچھا 3 منٹ آپ سوچ لیں کہ 3-4 منٹ سے زیادہ آپ لگائیں گے بھی نہیں، اور 4 منٹ کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے، اس کو سوچ لیں پہلے سے، ورنہ آپ کا دماغ کہتا رہے گا بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، جلدی کرو جلدی کرو۔ آپ پہلے سے کہتے ہیں نہیں مجھے تسبیح پہ 3-4 منٹ لگانے ہیں اور 4 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے اگر کوئی نماز شب بغیر مستحبات کے پڑھے، مشکل سے 20 منٹ کا کام ہے۔ نماز شب اتنی تاکید، آخرت چاہیے نماز شب پڑھو، دنیا چاہیے نماز شب پڑھو، کتنی دیر لگے گی اگر بغیر مستحبات، بغیر تفصیلات کی کوئی پڑھے؟ مشکل سے 20 منٹ، بہت لگی 20 منٹ لگیں گے۔ تو زندگی میں اتنی بڑی کامیابی چاہیے ہے، اتنا منٹ لگا لو۔ تو جن لوگوں کے دماغ کے اوپر یہ بوجھ سوار ہوتا ہے نا کہ بہت ٹائم لگ گیا، بہت ٹائم لگ گیا، میں ان سے کہوں گا کہ ایک دفعہ اچھی تسبیح پڑھ کر اسٹاپ واچ لگا لو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنی اچھی تسبیح پڑھی، اس میں 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ تو ٹائم کا بوجھ تھوڑا اپنے دماغ سے نکال دیں، اور پھر اپنے دماغ کو وہی سمجھائیں جو ہم نے نماز میں عرض کیا تھا۔ اپنے دماغ سے کہیں کہ نہیں، یہ جو ٹائم لگ رہا ہے نا، میری زندگی کا بہترین ٹائم یہی ہے، ساری زندگی کو اچھا کر رہا ہے یہ ٹائم، اس ٹائم کو لگنے دو۔ اپنے دماغ کو بولیں لگنے دو، کوئی بات نہیں، اس سے میری ساری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ کا اچھا ٹائم ہے یہ، آپ کا کوالٹی ٹائم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ وہ کوالٹی ٹائم ہے، اس کی پرواہ نہ کریں آپ۔ تو پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا سلو ہونے دیں اس کو۔ دوسرا کام یہ ہو گیا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اس کے مفہوم کو سوچیں، کانسیپٹس کے اوپر کام کریں، مفہوم پہ کام کریں اس کے۔ مثلا آپ نے 3 طرح کے ذکر کرنے ہیں۔ پہلا ذکر ہے آپ کا اور ہمارا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت۔ اچھا اب آپ اللہ کی کبریائی اور عظمت میں کیا سوچیں گے؟ میں بچوں کی طرح سوچنا شروع کرتا ہوں، تو میں سوچوں گا کہ بھائی اللہ کی کبریائی یہ ہے کہ اس نے پہاڑ بنائے، اتنے اونچے پہاڑ بنائے، اور جب اشارہ کرتا ہے پہاڑ کو توڑ بھی دیتا ہے، زلزلہ بھی آتا ہے، لاکھوں لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ کی کبریائی ہے یہ سب کچھ۔ اچھا کوئی اور تھوڑا اور سوچے گا تو وہ کہے گا بھائی اللہ کی کبریائی ہے کہ اس نے ایک زمین نہیں بنائی، یہ زمین تو کائنات میں ایک نقطہ ہے، ایسی اربوں بنائی ہیں، اربوں، اور یہ زمین ان اربوں ستاروں اور سیاروں میں ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے، ایک سمندر کے اندر۔ یعنی پورے سمندر میں اگر آپ ایک قطرہ نکالیں، ہماری زمین ایک قطرہ ہے پورے سمندر میں، اتنے ستارے سیارے ہیں یہاں پر، کوئی کمی نہیں۔ اتنی بڑی زمین پر جس پہ 7 ارب انسان رہ رہے ہیں، یہ زمین اللہ کی خلقت میں سمندر میں ایک قطرہ ہے، ان 7 ارب انسانوں میں میں ایک، کیا حیثیت ہے میری؟
اس کی کبریائی ہے کہ مجھے بھی آنے کا موقع دیتا ہے، اس کی عظمت اس میں ہے۔ میں کون ہوں؟ خلقت، اتنی خلقت ستاروں سیاروں کی، اس پہ ایک پلانٹ زمین نام کر کے، اس زمین پہ 7 ارب انسان بسے ہوئے ہیں، کروڑوں کلومیٹر کی جگہ ہے یہاں پر، لاکھوں کلومیٹر کی، اس کے اوپر ایک انسان چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو خدا کہتا ہے تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا۔ اس کی کبریائی ہے، عظمت ہے۔ پھر میں سوچوں کہ جو میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں اس کے نام پہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، کس نے تسبیح پڑھی ہے؟ 1,24,000 انبیاء نے، ان لاکھوں انبیاء کے 1,24,000 انبیاء کے لاکھوں اصحاب نے، ائمہ اطہار نے، ان کے لاکھوں اصحاب جن میں اولیاء بھی تھے، اوصیاء بھی تھے، سب نے پڑھی ہے۔ یہ خدا کی عظمت ہے کہ اب میری تسبیح کا محتاج ہے؟ میری حیثیت کیا ہے اس کی کبریائی کے سامنے؟ تھوڑا سا اللہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں لائیں۔ کتنی سمندر کی مخلوقات ہیں جو اس کے لیے تسبیح کر رہی ہیں، کتنے آسمانوں کے اندر مخلوقات ہیں جو اس کو یاد کر رہے ہیں، اور خدا مجھ سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں یاد کروں، اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس شاید وقت نہیں ہے۔ تو اپنی حقارت کو سوچتا ہے انسان کہ بھئی میں بہت چھوٹا ہوں اس کے سامنے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور مجھے ختم کرنے میں کتنی دیر لگے گی کہ بنانے میں کون سی مشکل لگی تھی۔ یہ سب اس کی کبریائی کے مظاہر ہیں، ان سب کو آپ سوچیں۔ تو اللہ اکبر آپ نے 34 دفعہ کہنا ہے، اور ان کبریائی کے مظاہر کو سوچتے رہیں کہ اللہ بزرگ ہے، اللہ بلند ہے، اور اس میں سوچیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ اور زیادہ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا اللہ اکبر۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں ایک سادہ سا کام کر سکتے ہیں آپ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، کتنی نعمتیں خدا کی ایسی ہیں بغیر کچھ کہے دی ہیں، کوئی گرفت نہیں کرتا، اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں سوچوں تو میں سوچوں مثلا اللہ نے رہنمائی دی ہے، سید الشہداء کی محبت دی ہے، کتنی خدا کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین مبین دیا ہے، دین مبین پر چلنے کے لیے سعادت دی ہے، اور نعمتیں بھری پڑی ہیں۔ مثلا اولاد کی نعمت ہے، اچھا گھرانہ ہو، عزت ہو جو خدا نے دی ہے، اسی طریقے سے اتنے اچھے دور میں خلق کیا ہے جو سید الشہداء کی عظمت کو دکھانے کا دور آیا ہوا ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں خدا نے متعال کی ہیں۔ امامت کی نعمت کو سوچیں، خدا نے امامت کا وجود دیا ہے، نبوت کا وجود دیا ہے، قرآن کریم۔ تو ساری نعمتوں کو، مادی نعمتوں کو بھی سوچیں، مادی نعمتوں کو بھی سوچیں کہ جسم دیا ہے، صحت دی ہے، یہ سب چیزیں جتنی بھی نعمتیں سوچ سکتے ہیں الحمدللہ پڑھتے وقت سوچتے رہیں۔ پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ میں کیا سوچیں؟ اپنے نقص کو سوچیں کہ میں نے خدا کے ساتھ کیا کیا ہے، اور خدا کی پاکیزگی کو سوچیں کہ اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اور سارے نقص اور عیب میرے اندر آئے۔ میں نے غلطیاں کی، اس نے احسان کیے، میں نے کفر کیا، کفران نعمت کی، اس نے میری نعمتوں کو کم نہیں کیا۔ اس کی سبحان کو سوچیں، اس کی پاکیزگی کو سوچیں، اپنے نقص کو سوچیں، ہماری کوتاہی اور اس کی عطا۔ سبحان اللہ میں یہ سب سوچیں۔ آپ کہیں گے بہت وقت لگے گا، میں نے پہلے ہی عرض کیا بہت وقت نہیں لگے گا، 3-4 منٹ اور اتنی بڑی عبادت ہو جائے گی۔ اور اب جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 2 پوائنٹ ہو گئے، تھوڑا آہستہ پڑھیں، مفہوم پہ سوچیں، اور تیسرا پوائنٹ بڑا عجیب سا پوائنٹ ہے۔ شروع میں جب یہ مجھے سمجھ میں آیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بتانے کا ہے یا نہیں ہے، کہنے کا ہے یا نہیں ہے۔ پھر بعد میں نے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ بہت عجیب پوائنٹ ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 2-3 منٹس آپ کے اور لوں گا، شاید زیادہ بھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
میں اس مقدمے کے ساتھ اس کو عرض کرتا ہوں تاکہ تاثیر رہے اس کی۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی دعا پڑھی، وہ پانی پہ پڑھی اور پکڑا دیا ہاتھ میں کہ یہ پی لو، تو ہم لوگ جب مثال کے طور پر کالج وغیرہ میں آئے، تھوڑا سا جوانی کی طرف آئے، تو اس کا تھوڑا مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ کیا، اس نے پھونک مار کے دے دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر جب دینی طالب علم بنے تو پھر چیزیں کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ نہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہے، بہرحال انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا مذاق اڑانا کم کر دیا کہ نہیں بھائی ایسا ہی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں کوئی راز ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جاپانی اسکالر کی تحقیق دیکھنے کا موقع ملا، تو اس نے پانی کے اوپر کچھ تحقیقات کی تھیں، وہ بہت عجیب تحقیقات تھیں۔ اس سے میرے دماغ میں کلک ہوا کہ نہیں، یہ معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ اچھا، اس کی تحقیق کو سنانے کا موڈ نہیں ہے میرا پورا کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن صرف اشارتاً اس نے کیا کہ مثلاً پانی کا ایک قطرہ لیتا تھا اور اس قطرے کو لے کر وہ بہت کم درجہ حرارت میں اس کو ڈراپ کر دیتا تھا، مثلا سمجھ لیجیے -100 ڈگری سینٹی گریڈ میں۔ تو جب مثال کے طور پر -ڈگری میں اس -100 میں ڈالا تو وہ پانی کا قطرہ فوراً کرسٹل بن جاتا تھا، فوراً برف بن جاتا تھا۔ تو کرسٹل کو جب آپ برف جو بنتا ہے تو اس کو آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو اس کے اندر کچھ پیٹرنز بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں برف نہیں پڑتی کراچی میں، لیکن اگر جو برف پڑتی ہو اس کو وہاں سے اٹھا لے اور خوردبین کے نیچے رکھیں، مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو اس کے اندر پیٹرنز نظر آتے ہیں، کچھ 6 کونے کے، 4 کونے کے، اس طرح کے۔ تو اس نے بھی پانی کے کرسٹل بنائے اور ان کے اندر پیٹرنز کو اسٹڈی کیا۔ کرسٹل بنانے کا طریقہ کار بھی اس نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ بعض پانی کا جو پیٹرن ہے، جو شکل بن رہی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس نے بعض پانی دیکھے کہ پانی تو بالکل صحیح ہے، بالکل ڈرنکیبل واٹر ہے، لیکن اس کا جو پیٹرن ہے وہ بہت خراب ہے۔ تو اس نے اس کے اوپر تحقیق کرنا شروع کی۔ تو پہلے وہ سمجھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ صاف اور گندے ہونے سے ہے، پھر اس کو پتہ چلا نہیں، صاف اور گندے ہونے سے نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ تو پھر اس نے جب بہت زیادہ تحقیقات کی تو اس کو یہ عجیب بات پتہ چلی کہ یہ جو پانی ہے یہ لوگوں کی جو کچھ جذبے ہوتے ہیں ان سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا، اس نے اپنے تمام باتیں شیئر کی ہوئی ہیں، ایرانی اسکالرز نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، کافی کام ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو مثال کے طور پر اس نے کیا کیا کہ 2 آدمی بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو اس نے ان کے سامنے پانی رکھ دیا۔ تو اس نے اس پانی کا جو کرسٹل بنایا تو دیکھا بھائی بہت خوبصورت کرسٹل ہے۔ پھر 2 آدمی لڑ رہے تھے، ان کے درمیان بھی پانی رکھ دیا، اب جو اس کا کرسٹل بنایا تو اس نے دیکھا بہت ہی خراب کرسٹل بنا۔ تو اس نے اس بات کو بہت زیادہ تحقیق سے گزارا۔ پھر ایرانیوں نے بھی اس کے اوپر کافی تحقیقات کی، تو تلاوت قرآن کریم سنا کے کرسٹل بنائے، وہ بھی تصویریں موجود ہیں، دعائے کمیل کے جو کرسٹل بنے وہ بھی تصویریں موجود ہیں، بہت خوبصورت کام ہوا پھر یہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ پانی کی بوتل کے اوپر ایک لیبل لگا دیا، صرف لیبل لگا دیا، تھینک یو مثال کے طور پر، مثلا نفرت کا کوئی ایسی غلط چیز لکھ دی، تو اس نے دیکھا کہ لیبل سے بھی پانی کے اوپر اثر پڑنے لگا۔ یعنی انسانوں کے کہے کا تو اثر ہوتا ہی تھا، جذبے کا تو اثر ہوتا ہی تھا، لیبل کا بھی اثر ہوتا تھا۔ چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی ان باتوں کو کہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بات کنفرم ہوئی کہ پانی کے اندر بہرحال میسج کو، پیغام کو سنبھالنے کی کوئی طاقت ہے پانی کے اندر۔ اچھا، اب ایک عجیب بات ہے کہ ہمارا جو وجود ہے یہ 70% تقریباً پانی ہے، ہم لوگ پانی ہیں۔ اچھا، آپ تصور کریں کہ ایک بچے کو بچپنے سے تلاوت قرآن کریم سننے کو ملی ہے، تو اس کی جو جسم کا 70% پانی ہے، اس کا پیٹرن کیا بنتا ہوگا؟ اچھا، اگر اسی بچے کو بچپن سے ماں باپ کی گالیاں سننے کو ملی ہیں تو اس کی باڈی کا پیٹرن کیا بنے گا؟ اس کا پانی کہاں جائے گا بیچارے کا؟ تو مثلا 2 ماں باپ ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، وہ بچہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ لڑائی کیا ہو رہی ہے، لیکن اس کا باڈی کا جو پانی ہے وہ تو میسیجز لے رہا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے مثلا ماں اگر پریگننسی کے دوران کچھ چیزیں ایسی کر رہی ہے جو غلط ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھیں، تو اس کا بھی اثر پڑ رہا ہوگا اس کے وجود کے اوپر۔ تو عزیزان محترم، اس کا جو پانی کی تحقیق کا معاملہ تھا یہ بڑا پیچیدہ ہوا۔ تو اس نے لکھا کہ جب انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے
تو جو پانی کا پیٹرن ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس سائنسدان نے تو گلاس کے اندر جو پانی رکھا تھا اس کا پیٹرن دیکھا ہے، لیکن خود اس کی باڈی بھی تو پانی ہے. تو جب انسان چلا رہا ہوتا ہے غصے میں تو کس کے اوپر سب سے برا اثر پڑ رہا ہے؟ خود اپنے اوپر. جب مثلا حسد کرے گا، حسد تو اپنے دماغ میں کرے گا نا، لیکن اثر کس کے اوپر پڑے گا؟ اپنے اوپر. اچھا حسد ایسی بیماری ہے دوسرے پہ بعد میں اثر پڑے گا، پہلے تو اپنے اوپر پڑے گا. سوء ظن، حسد، بغض، نفرت، ان سب کا اثر انسان کے اپنے وجود پہ پڑ رہا ہے. اور میں نے عرض کیا پانی تو لیبل کا میسج بھی پڑھ رہا ہے. اب چلیے نہیں بھی مانے تو باقی چیزیں تو کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک تحقیق ہے، اس کو اگر کوئی انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا چاہے تو آپ لکھیے گا میسیجز فرام واٹر، تو اس میں یہ کہیں نکل آئے گا. جاپانی سائنٹسٹ ہے، جاپانی نام اتنے ٹپیکل ہوتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہ پاتے. وہ جاپانی نام سارے ایک ہی جیسے لگنے لگتے ہیں، تو وہ بہرحال میں دماغ سے نکل جاتا ہے. لیکن بہرحال ہے ایسا، آپ اس کو جا کے سرچ کر لیجیے گا. اس نے بکس بھی لکھی ہیں پھر. اور میں نے عرض کیا کہ ایرانی سائنٹسٹ نے بھی اس کے اوپر کام کیا، ان کی جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. اچھا اب وہاں سے میں نے ایک پوائنٹ پک کیا، وہ بڑا عجیب پوائنٹ تھا. پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی یہ جو ہمارا بلڈ ہے یہ بھی تو پانی ہی ہے، لیکوڈ ہی ہے. تو اگر میرے خون پر اللہ کے کسی ذکر کا اثر آ جائے اور وہ خون میرے جسم کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا، تو اللہ کے وہ ذکر کا اثر میرے وجود کے ہر حصے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مجھے لگا کہ آئے گا. تو میں نے اس طرح سے سوچنا شروع کیا. اب یہ وہ جگہ تھی جو میرے دماغ میں آ گئی، میں نے کوشش کی تو ہو گیا، اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے انہیں. مجھے ذہن میں یہ آیا کہ جب میں تسبیح پڑھوں، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ذرا ہلکا پڑھیں، آہستہ، اسپیڈ کم کریں. اللہ کی کبریائی، تعریفیں، اللہ کی نعمتیں اور تعریفیں اور اس کے ساتھ آپ یہ سوچیں، کور پوائنٹ یہاں پر ہے، آپ یہ سوچیں جیسے یہ جو آپ کا دل ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے، یہ دل آپ کا تسبیح پڑھ رہا ہے. آپ یہاں سے سوچیں تسبیح، صحیح ہے؟ تو مثلا آپ کہیں اللہ اکبر، تو آپ یہ سوچیں جیسے آپ کا جو دل ہے جو بلڈ کو پمپ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ یہ سوچیے گا کہ اس دل میں خون ہے، تکبیر کا پیغام یہ خون لے گا، اور یہ خون اس تکبیر کے پیغام کو میرے پورے وجود پہ پہنچائے گا. خدا کے شکر کا پیغام لے گا، میرے پورے وجود پہ پہنچے گا. اب اس میں اور تفصیلات بھی آ سکتی ہیں. تو مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ یہ پیغام میرے دماغ میں جائے گا، میرے دماغ میں میری پسند ناپسند ہے، تو خدا سے دعا کریں یہی کرتے وقت کہ خدایا تو میری پسند ناپسند کو اپنی مرضی کے مطابق کر دے. اس خون کے اندر یہ سارا پیغام میرے دماغ تک جائے گا. عزیزان محترم، اگر آپ اس طرح سے یہ دو تین پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس طرح سے تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی تسبیح آپ کو ایک اور ہی مزہ دینا شروع کر دیتی ہے، اور آپ اس تسبیح سے بہت اچھا اثر بہت تیزی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو 3 پوائنٹس اس کے اندر بہت امپورٹنٹ تھے. میں نے آپ کا وقت تو لیا، لیکن اس لیے عرض کیا کہ اگر پہلے کسی نے نہیں سنا ہو تو اس کو بھی سننے کا موقع مل جائے گا، پہلے سے سنا ہوا ہو تو دوبارہ یاد ہو جائے گا. کہ پہلا پوائنٹ تھوڑا ہلکے ہلکے پڑھیں، 3-4 منٹ لگائیں، 2 منٹ بھی لگائیں تب بھی برا نہیں. دوسرا پوائنٹ تکبیر، حمد اور سبحان کے مفہوم پہ توجہ دیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے آپ کا دل پڑھ رہا ہے، اور یہ جو دل میں خون ہے یہ اس پیغام کو لے کر سارے وجود تک پہنچا دے گا اور دماغ تک بھی پہنچے گا. ہماری پسند ناپسند خدا کے مطابق ہو جائے گی. صحیح ہے؟ اچھا اب یہ جو آپ تسبیح پڑھیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. کوئی ممکن ہے مجھے کہے کہ بھئی ظہر میں بھی تسبیح، عصر میں بھی تسبیح، تو میں کیا دونوں کو پڑھوں؟ تو میں کہوں گا کہ بہت اچھا ہے کہ دونوں کو پڑھوں. اچھا اگر کوئی کہے کہ نہیں میں دونوں کو نہیں کر پاتا ہوں، اتنا میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، چونکہ 3-4 منٹ تک آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا، تو پھر آپ اس طرح کر لیں کہ ایک نماز میں مثال کے طور پر ظہر کے بعد جو نماز ہے اس میں اس طرح تسبیح پڑھ لیں، یا عصر کے بعد جو نماز ہے، عصر کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو اس طرح سے پڑھ لیں. تو جو 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھتے ہیں ظہر عصر، ایک تسبیح کم سے کم ایسی پڑھ لیں.
اور مغرب عشاء میں بھی کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیں، اگر کر سکیں تو دونوں پڑھ لیں، چونکہ اس سے آپ کے دل کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں تو یہاں تک معتقد ہوتا جا رہا ہوں، تجربہ میں نے نہیں کیا ہے، کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں وہ بھی ٹرائی ماریں، شاید ان کے والز بھی کھل جائیں گے اسی سے ہی، پتہ نہیں، میں تو یہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے ابھی مجھے کوئی شورٹی نہیں ہے، کبھی کوئی یہ کہا کہ بھائی یہ تو آپ یہ دل کی بیماریوں میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنا علاج کرائیں جیسے بھی علاج کروا رہے تھے۔ لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا آپ کو۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کا دل بھی اچھا کام کرے گا اگر آپ اس طرح سے کریں گے، اللہ انشاءاللہ فائدے دینے والا ہوتا ہے، بڑی بڑی برکتیں اللہ کے نام میں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ خدا کا میں نے تذکرہ سنا، ایک عالم دین تھے فیصل آباد کے نزدیک، بہت مشہور عالم دین تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے وہ، ان کے صاحبزادے بھی قم میں عالم دین ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ ان کے لیور میں، جگر میں ایک حصہ تھا جو ڈیڈ ہو گیا تھا، یعنی گوشت ختم ہو گیا تھا، تو گوشت سخت ہو گیا تھا، تو آپ سمجھ لیں جس کو عرف عام میں کہتے ہیں گوشت پتھر بن گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، سخت ہو گیا تھا، ڈیڈ باڈی بالکل۔ تو ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے ساتھ تو یہ خطرہ ہے اور آپ کی سرجری ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو ان کے صاحبزادے جو تھے وہ قم میں تھے، تو ان کے ایک استاد تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد کو ایسے ریکمنڈیشن ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پرواہ نہیں کریں اور آپ سورہ فاتحہ 70 دفعہ پڑھیں، ہر دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھیں اور اس جگہ پر پھونکیں، مثلا ایک دفعہ پڑھیں، پھونکیں ان کے جگر کی طرف، اور صبح بھی 70 دفعہ کریں، شام بھی 70 دفعہ کریں۔ تو صبح 70 دفعہ سورہ فاتحہ ہر دفعہ پڑھ کے پھونکیں اور شام بھی یہی کام کریں۔ تو یہ مولانا جو تھے وہ خود مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ آغا ہمارے ڈاکٹرز تعجب کر رہے تھے کہ مرا ہوا گوشت زندہ کیسے ہو گیا تھا ان کے ساتھ۔ پھر ایک روایت میں نے دیکھی، وہ روایت بہت عجیب تھی، اس روایت میں لکھا تھا کہ اگر مردے کے جسم پہ فاتحہ پڑھو اور زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اتنا اثر ہے فاتحہ کے اندر، بہت اثر ہے۔ تو اللہ کے نام میں تو بہت ہی اثر ہے، اور اس کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہمیں، تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ البتہ ظاہر ہے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، شفا مریضی اللہ کے ہاتھ میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ شفا دینے والا ہے۔ ممکن ہے کوئی مصلحت ہو، نہ شفا نصیب ہو، لیکن بہرحال خدا کے نام میں تاثیر تو ہے۔ تو اس طریقے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تسبیح کے اوپر ضرور محنت کیجیے، اور تسبیح کے اثرات کو آپ خود احساس کریں گے۔ اس تسبیح کا اثر، یعنی میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کئی سال ہو گئے لوگوں کو عرض کرتے ہوئے، اگر آپ نے چند دفعہ بھی تسبیح اس طرح پڑھی تو آپ اپنے دل کے اوپر اس کا اثر فوراً ہی دیکھیں گے کہ نہیں اس میں کچھ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کیوں ہے ایسا اور کیا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ بھئی اللہ کے نام میں تاثیر ہوتی ہے، اور وہ تاثیر ہمیں اور آپ کو ملنی چاہیے۔ انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کام کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ شاید میں نے تھوڑا سا زیادہ وقت لیا تسبیح کے اس طریقے کو بیان کرنے میں، پہلے بھی ایک آدھ دفعہ اس طرح میں کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے سوچا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم توفیقات میں اضافے کا موقع دے گا ہم سب کو انشاءاللہ۔ اس سلسلے کی بس کل ایک مجلس اور ہوگی یہاں پر، جس میں ہم کچھ باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے اسی ٹائپ کے، جس کو ہم تمام موضوعات کو جمع بھی کریں گے اور ایک آدھ پیغام اس میں اور اضافہ کریں گے، جس سے ہماری عملی زندگی عبادتوں میں جو مزہ ہے وہ بڑھ سکے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے ہماری کوشش تھی عبادتوں میں لطف کیسے آئے گا، اور اس کے اوپر ہم نے کنسنٹریٹ کیا، اور آج تسبیح کے لیے عرض کیا۔ اور ہر دفعہ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ سب سے بڑا پیغام جو انسان کی روح کو زندہ کرتا ہے وہ اللہ سے رابطہ ہے۔ یہ رابطہ اہم ہے، رابطہ خدا سے وہ زندہ کرنے والا ہے، اور خدا متعال نے مقدس ہستیوں کو ارسال فرمایا ہے، ان سے رابطہ انسانوں کو زندہ کرتا ہے، خدا سے رابطہ، نبی سے رابطہ، اولاد نبی سے رابطہ، یہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اور سید الشہداء کے نام میں جو اثر ہے وہ تو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح لوگ
لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سید الشہداء کے نام کے پیچھے سب کچھ کر رہے ہیں، جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اور کوئی دعوت بھی نہیں دیتا ہے، خود سے کرتے ہیں، خود سے کرتے ہیں۔ سید الشہداء کے نام کا معجزہ ہے، خدا نے سید الشہداء کے نام کو معجزہ ایسے بنایا کہ خاک شفا کو شفا بنا دیا اس نے، کہ جب حسین نے میرے لیے قربانی دی تو خدا نے مٹی کو شفا بنا دیا۔ مٹی کھانا حرام ہوتا ہے، مٹی انسان عام مٹی کھائے تو حرام ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کے نام کے صدقے میں اس مٹی کے اندر شفا قرار دے دی۔ اور میں تو عرض کروں گا کہ مٹی کا شفا ہونا تو علیحدہ ہے، خود امام حسین کا نام شفا ہے، مٹی میں تو شفا ہے لیکن ان کے نام میں شفا ہے، ان کا نام بڑا نام۔ اور جو سید الشہداء کسی کو نواز دیتے ہیں تو اس کو وہ نصیب ہو جاتا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ کتنی ہی واقعات اس کربلا کے سائے میں ایسے ہوئے جہاں پہ امام حسین نے کسی کو کچھ دے دیا اور اس کو نصیب ہو گیا۔ بچپنے کے واقعات مشہور ہیں سید الشہداء کے، ایسے خود کربلا کے اندر جب مصائب کے اوپر ہم لوگ پہنچتے ہیں تو چند مصائب کے پہلوؤں میں یہ نظر آتا ہے۔ مثلا جہاں پر حضرت جون سے کہا کہ جون، ہم غلاموں کو سختیوں کے وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے، اہل بیت کا عجیب دستور تھا، ملازم ہوتے تھے ان کے پاس، دنیا بھر کا دستور تھا کہ جو ملازم ہوتے تھے ان کو سختیوں میں آگے بھیجتے تھے کہ ہم پر برا وقت آیا ہے تم آگے جاؤ۔ اہل بیت کا دستور تھا، ساری زندگی اپنے ملازموں سے اچھی طرح پیش آتے تھے، اور جب سختی کا وقت آتا تھا تو سارے غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، کہتے تھے تم لوگ چلے جاؤ، یہ مصیبت ہم نے جھیلنی۔ جب عاشور کا دن آیا تو سید الشہداء نے غلاموں کو پہلے سے بلا لیا تھا، پہلے بھی کہہ چکے تھے چلے جاؤ۔ عاشور کا دن آیا تو سب کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ تم سب لوگ آزاد ہو، اپنے اپنے راستے پہ چلے جاؤ، اور اگر کوئی دشمن پکڑے تو اس کو کہہ دینا کہ ہم تو غلام تھے، ہم تو پہلے ہی آنا چاہ رہے تھے، تو تمہیں کوئی اذیت بھی نہیں کرے گا۔ کوئی غلام نہیں گیا۔ یہ غلام تو آزاد انسانوں سے زیادہ بصیرت رکھنے والے لوگ بن گئے تھے، اور اس میں جون اٹھے اور انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ مولا، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت اس نام پہ کی تھی کہ کبھی تو میرے مولا کو میری خدمت کا کوئی امکان نظر آئے گا تو میں اپنے مولا کی خدمت کروں گا۔ عزیزو، میں اور آپ تو کسی قابل نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ انہی مصائب کے دوران ذرا اپنے دل سے پوچھے گا، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ کاش ایسا وقت آئے کوئی کہ میرا خون بھی میرے مولا کے کسی کام آ جائے؟ جون کا جذبہ تو فوراً آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ کاش کوئی ایسا وقت آئے، ان جسم نے تو ختم ہونا ہی ہے، کتنا اچھا ہو امام حسین کی راہ میں جائے، مرنا تو حق ہے، سب نے مرنا ہی ہے، کاش امام حسین کی راہ میں موت آئے۔ تو جون کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرے مولا، میں نے ساری زندگی اس موقع کا انتظار کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں میرے کوئی جان کام آ سکے، میرا جسم کام آئے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں جون، تم اس سختی کو مت جھیلو۔ اب جون کو پتا تھا کہ امام راضی نہیں ہوں گے، تو جون نے ایک اور راستہ اختیار کیا، کہا مولا، اس وجہ سے تو نہیں بھیج رہا ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، حقیر آدمی ہوں، مولا آپ تو مولا ہیں، آپ نواز رسول ہیں، آپ کا خاندان آپ پہ جان دے گا، یہ بڑے بڑے اعزاء اقربا آپ پر جان دیں گے، تو مولا کہیں اس وجہ سے تو نہیں بھیج رہے کہ ہم غلام ہیں۔ اب جو جون نے اس طرح سے کہا تو مولا نے اجازت دے دی کہ ہاں جون، اب تم چلے جاؤ اگر تمہاری آرزو یہ ہے کہ جان دینا چاہتے ہو۔ عزیزوں، میں صرف ایک بات پوچھوں گا، میں عرض کروں گا، ہم تو جون کے پائے کے برابر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ذرا خود آپ تصور کیجئے گا کہ اگر آپ کو کبھی امام کہتے کہ جاؤ تم جان دو میرے نام پر، کتنی خوشی آتی۔ اتنا خوش ہوئے جون، اتنا خوش ہوئے
ساری ذرا اتار دی، اپنے آپ کو لے کر گئے اور دشمنوں سے کہنے لگے، اپنا نام نہیں لیا، کہا اب حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو، اپنا تعارف نہیں کروایا، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، کچھ نہیں، کہا میں حسین کا غلام ہوں، غلاموں کی جنگ دیکھو۔ غلام نے جنگ کی، ایک موقع آیا جب زمین پر گر گئے تو اب دنیا میں دستور یہ تھا کہ بھئی جب کوئی گرتا ہے تو اس کے مراتب کو دیکھتے ہوئے لشکر کا سردار جائے گا یا لشکر کے سردار کے نیچے والے لوگ جائیں گے۔ جب جون گرے تو کچھ اصحاب نے سوچا کہ وہ چلے جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے مولا کے دل میں جو رحم ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو محبت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ امام نے سب کو روک دیا، کہا رک جاؤ، جون کو لینے میں خود جاؤں گا۔ عزیزو، کیا کتنی خوش نصیبی اس غلام کی جس کے سرہانے پر مرتے وقت امام آ گئے۔ امام تشریف لائے، جون کے چہرے کو صاف کیا، منہ پر خاک اور خون تھی اس کو صاف کیا۔ جون آخری لمحے میں تھے، جب جاگے ایک دفعہ آنکھ کھلی تو عجیب منظر دیکھا کہ مولا کے زانوں پر ان کا سر رکھا ہوا ہے۔ بہت خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے اور اسی مسکراہٹ میں جان دے دی۔ سید الشہداء نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا کی، کہا خدایا اس جون نے ہماری راہ میں جان دی ہے، تو اس کے سیاہ جسم کو نورانی کر دے۔ پھر جون نے ایک جملہ کہا تھا امام حسین سے، کہا تھا مولا آپ مجھے اس لیے بھیج رہے ہوں گے کہ میرا جسم سیاہ ہے، میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے، اس وجہ سے بھیج رہے ہیں۔ تو امام نے خدا سے دونوں کے لیے دعا کی، کہا خدایا جون کے جسم کو نورانی کر دے، اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ جب امام زین العابدین تشریف لائے اور بنی اسد کی مدد سے جنازوں کو دفنانے لگے تو بنی اسد نے احساس کیا کہ ایک جنازے میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کسی جنازے میں نہیں آتی ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھا مولا اس جنازے کا راز کیا ہے؟ فرمایا یہ ہمارے غلام کا جنازہ ہے، میرے بابا نے دعا دی ہے اسے۔ جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں مولا ہم غلام کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ کی دعا سیاہ کو سفید کر دیتی ہے، بدبودار کو خوشبو دے دیتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ امام حسین کا، ان کے اصحاب کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار امام حسین کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ان کے ظہور، ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔